چلیے آج کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انسانی فطرت کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کریں گے، یعنی وہ عادت جس کے تحت ہم زندگی کے کسی بھی برے واقعے کو فوراً ایک مستقل تباہی مان لیتے ہیں۔ سچ کہوں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے۔ ذرا سوچئے، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی بار کسی واقعے کو مکمل تباہی قرار دیا، لیکن بعد میں وہی چیز ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارا فوری رد عمل ہمیں ان چھپی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے ہی نہیں دیتا جو بالکل ہمارے سامنے تیار ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم بس جلد بازی میں حالات کو برا مان لیتے ہیں۔ حصہ پہلا، تباہی کا وہم اور ہمارے جلد بازی کے فیصلے، اور وہ حقیقت جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حصہ دوسرا، پرسکون کسان، ہاروی ہلز میں ایک خاموش زندگی۔ ہم انسان شاید ہی کبھی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ زندگی کو بالکل اسی لمحے میں پرکھ سکیں جب کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہو، کیونکہ جو آج ایک نقصان محسوس ہوتا ہے نا، وہ دراصل آنے والے کل کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بھارت کی ہاروی ہلز کے دامن میں چلتے ہیں۔ وہاں ایک سادہ سا کسان رہتا تھا جو صبر کے فن کا کمال ماہر تھا۔ اب وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے خاندان کا سب سے قیمتی اثاثہ ایک انتہائی شاندار گھوڑا تھا، جسے انہوں نے ایک چھوٹے سے بچڑے کے روپ میں پالا تھا۔ اس کسان کا کردار واقعی کمال تھا۔ جب ایک بہت ہی امیر تاجر نے اسے سونے کے سکوں کی ایک پوری بوری پیش کی، اتنی بڑی رقم جو اس خاندان کو سالوں تک بٹھا کر کھلا سکتی تھی، تو اس کسان نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا بکاؤ نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سوچ کتنی گہری اور پرسکون تھی۔ اب یہاں گاؤں والوں کے جذباتی اتار چڑھاؤ اور اس کسان کے پرسکون توازن کے درمیان حیران کن فرق کو دیکھیے۔ جہاں گاؤں والے ہر چھوٹی بات پر مبالغہ آرائی کرتے ہیں، فوراً نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، وہیں کسان بالکل پرسکون اور مستحکم رہتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سچ کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ صرف وقت ہی اصل حقیقت بتائے گا۔ حصہ تیسرا، غیر متوقع واقعات کا سلسلہ، قسمت کا پینڈولم۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اچھی اور بری قسمت کس طرح صرف چند ہفتوں کے اندر بالکل پلٹ سکتی ہے۔ کہانی میں آنے والے یہ تیزی سے بدلتے واقعات اس کسان کے فلسفے کا ایک بہت بڑا امتحان بن گئے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے حالات کس قدر غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ جب وہ قیمتی گھوڑا پہلی بار غائب ہوا اور کسان کا بیٹا غم سے نڈھال تھا، تو جانتے ہیں کسان نے کیا کیا؟ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور یہ کمال کی دانشمندی والی بات کہی کہ جو آج ایک نقصان لگتا ہے وہ کل نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس نے سکھایا کہ کسی بھی واقعے کا فوری فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ 6 گھوڑے۔ اچانک ایک ہفتے بعد یہ خاندان 6 مزید گھوڑوں کا مالک بن گیا، کیونکہ ان کا اپنا گھوڑا ایک جنگلی ریوڑ کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا۔ خوشی کے مارے گاؤں والوں نے فوراً کسان کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان قرار دے دیا، لیکن کسان وہ اب بھی بالکل خاموش اور پرسکون تھا۔ لیکن قسمت کا یہ پینڈولم اگلے ہی دن پھر گھوم گیا۔ کسان کے بیٹے نے ان جنگلی گھوڑوں میں سے ایک کو سدھانے کی کوشش کی اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ 2 جگہوں سے بری طرح ٹوٹ گئی۔ خوشی کا وہ عظیم لمحہ فوراً ایک بہت ہی دردناک واقعے میں بدل گیا۔ اب گاؤں والوں نے فوراً اس حادثے کو کسان کی لالچ کا نتیجہ قرار دے دیا، لیکن کسان نے انتہائی پرسکون اور صابر لہجے میں اپنے زخمی بیٹے کو ایک خوبصورت تشبیہ دے کر تسلی دی۔ اس نے کہا کہ جو بارش وادی میں سیلاب لاتی ہے، وہی جنگل کو سیراب کرتی ہے۔ اس نے یاد دلایا کہ قدرت کے فیصلوں کا اصل مقصد وقت کے ساتھ ہی واضح ہوتا ہے۔ پھر ٹھیک 2 ہفتے بعد وقت کا سب سے اہم اور خوفناک حصہ سامنے آیا۔ علاقے میں ایک سخت جنگ کے لیے بھرتی شروع ہو گئی، جس نے گاؤں کے تمام صحت مند اور جوان مردوں کو لے لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے، ان 23 نوجوانوں میں سے صرف 9 واپس لوٹے۔ لیکن کسان کا بیٹا بچ گیا۔ اپنی اسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے، جسے گاؤں والے ایک عذاب سمجھ رہے تھے، اس بیٹے کی جان بچ گئی۔ اس واقعے نے کسان کے مسلسل صبر کو 100% درست ثابت کر دیا۔ واقعی جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں، وہی ہماری حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حصہ چوتھا، صبر کے 3 ستون، کسان کا حتمی سبق۔
اس پرانے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بیٹے کو آخر کار سب کچھ سمجھ آ گیا۔ تب کسان نے اپنی سوچ کے وہ 3 بنیادی اصول بانٹے جو ہماری زندگی کے لیے بھی زبردست عملی مشورے ہیں۔ پہلا، ہر لمحے کو پرکھنے اور فیصلہ کرنے کی عادت ترک کر دیں۔ دوسرا، زندگی کے عمل پر بھروسہ رکھیں۔ اور تیسرا، ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر واقعہ وقت کے دھارے میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اچھے وقت میں عاجزی اور برے وقت میں امید، یہی وہ راز ہے جو ہمارے اندرونی توازن اور سکون کو قائم رکھتا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم یہ دل سے مان لیں کہ زندگی میں موڑ اور حیران کن واقعات تو آتے ہی رہیں گے۔ حصہ 5واں، ہماری نامکمل کہانیاں، جدید جدوجہد پر قدیم حکمت کا اطلاق۔ تو چلیے اس قدیم کہانی کو ذرا آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ڈھال کر دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، روزمرہ کی جدوجہد میں کتنی بار عام پریشانیاں ایسی لگتی ہیں جیسے بس اب آسمان ٹوٹ پڑنے والا ہے، جیسے نوکری کا جانا، رشتہ ٹوٹنا۔ مگر کیا ایسا نہیں ہوتا کہ سالوں بعد ہمیں خود ہی احساس ہوتا ہے کہ دراصل انہی واقعات میں ہمیں ایک بہتر کریئر یا کسی زیادہ مضبوط رشتے کی طرف دھکیل دیا تھا؟ ہمیں یہ بات پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ وقت سے پہلے نہ تو جشن منائیں اور نہ ہی غم۔ زندگی کوئی ایک باب نہیں ہے، یہ ایک پوری کتاب ہے، اور کوئی بھی شخص صرف ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیشہ شام ہونے کا انتظار کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ پورا دن کتنا شاندار رہا۔ ہم آج کے اس تجزیے کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ ختم کریں گے۔ زندگی کے اس مسلسل سفر پر تھوڑا اعتماد کریں اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ماضی کا کون سا ایسا واقعہ تھا جو اس وقت بہت خوفناک اور برا لگتا تھا، لیکن آخرکار وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا؟ اس پر ضرور غور کیجیے۔